عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے صوبے کرناٹک شہر ہبلی میں رہنے والا ہوں۔ میرا نام نور محمد اتاری۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میرا معاملہ بہت عجیب و غریب تھا۔ گناہوں بھری زندگی کا سلسلہ تھا۔ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک بار میں راستے پہ جا رہا تھا، ایک اسلامی بھائی مبلغ آ کر مجھے بار بار نیکی کی دعوت دیا کرتے۔ اسلامی بھائی بار بار مجھ پر کوشش کرنے لگے، تو میں کبھی اجتماع میں گیا تو کبھی نہیں گیا، کہ وہ اسلامی بھائی گھر تک آتے تھے لینے کے لیے، اور گھر تک ایک بار آتے تو کبھی اجتماع میں حاضری ہو جاتی، تو کبھی 2-3 مہینے تک مبلغ کا راستہ چکا کر دور دور گھومنے پھرنے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اور بعض اوقات تو سمجھ لیجئے گناہ کی نحوست اس طرح ہو گئی کہ اجتماع کے مسجد کے باہر بیٹھے رہتے، اور مبلغ جب جاتے تو کہیں چھپ جاتے، اور مبلغ پورے اندر چلے جاتے، اجتماع شروع ہوتا تو پھر بیٹھ کر وہاں پہ چائے کی ہوٹلوں میں ادھر ادھر گزارنے کا ہمارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ بہت ہی عجیب و غریب زندگی گزارنے کا انداز بن چکا تھا۔ گناہوں کی فیلنگز، نیکیاں کرنا، یہ بزرگان دین کے اقوال کچھ بھی پتہ نہیں تھے۔ نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے، سامنے سب نظر آتا، لیکن یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ مجھے بھی نیکیاں کرنا ہے۔ بھائیوں کہ ایک بار پورا اول تا آخر اجتماع میں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اس میں ایک ہمارے بامبے سے اسلامی بھائی آئے تھے، ماشاءاللہ ان کے بیان، اور وہ خود پرہیزگار تھے، اور ان کی دعا میں جب انہوں نے عاجزی کر کر کے رونے لگے، اللہ تعالیٰ میں تو بہت بڑا، ہم سب گنہگار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے، وہ سارے گناہ یاد دلانے لگے، تو ایسا لگا کہ وہ مطلب مجھے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ ایسا ہے، کیونکہ مجھے پورے گناہ اس دعا میں مجھے یاد آنے لگے۔ دعا ہوا، اس کے بعد ملاقات ہوئی، تو ان کا حسن اخلاق، ان کا مسکرا کر بات کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ مجھے تھوڑا بہت ذہن بنا کہ اب اجتماع میں نہیں چکاؤں گا۔ پھر باہر دنیا کا ماحول، جاتے جاتے دوستوں سے ملاقات، ایسے ویسے دوست ہوتے تھے دنیا کے ماحول کے، فلم دیکھنے والے، کرکٹ گراؤنڈ میں لے کر جانے والے، یا چائے کی دکان میں بیٹھ کر 10-10, 11-11, 1-1 بجے تک بھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ بیٹھ کر وقت گزارنا اور فالتو کی ادھر ادھر کی گپے مارنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اہم مشغلہ تھا۔ اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں تھی۔ ادھر سے مدنی ماحول سے نیکی کی دعوت ملتی تھی، مبلغین آ کر کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو کہ بے شمار اسلامی ماشاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ذہن پختہ نہیں ہو پا رہا تھا میرا ذہن کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ میں ایسا سمجھتا تھا کہ اب دین کے ماحول میں جاؤں گا تو اب بس دنیا کا ماحول کچھ اب مجھے ساتھ نہیں دینے والا، کوئی ریسپیکٹ نہیں کرے گا، اور میرا خود کا کاروبار ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ کافروں کے بیچ میں مجھے کاروبار کرنا ہے، اب دین کے ماحول میں چلے جاؤں گا تو سب کچھ میرا بزنس سب چلے جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کر شیطان مجھے ایسے وسوسے دلا دلا کر دین کے ماحول سے دور رکھتا تھا۔ اب دین کے ماحول سے دور رہے تو ظاہری بات ہے کہ ایسے ویسے دوستوں کی دوستی بڑھتی چلی جاتی، اور ایسے ویسے دوست تو آج کل دنیا میں بہت جگہ ہیں جو غفلت بھری زندگی گزارنے کا بار بار ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی پیسے کماؤ، بھائی ایسا اسٹائلش زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ اللہ کرتے بیٹھنا یہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ پہلے پیسے کماؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ مجھے ایک بار اجتماع میں جانے کی سعادت ملی، تو اجتماع میں گیا تو ہمارے ایک ذمہ دار بیان کیا۔ بیان میں بتایا کہ آج مسلمان کو سب کچھ پتا ہے، کہ فلمیں دیکھنا پتا ہے، فلمیں کی سٹوریز پتا ہے، کرکٹ کے پلیئرز کے نامز پتا ہے، دنیا بھر میں کیا کیا ہنگامہ ہو رہا ہے سب کچھ پتا ہے۔ آج مسلمان کو پتا نہیں تو 5 کلمے درست انداز سے پتا نہیں، اس کی مطلب پتا نہیں، تو مجھے فیلنگ ہونے لگی کہ یار کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ تو مبلغ صاحب واقعی صحیح بول رہے ہیں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں اور اسلام کے بارے میں مجھے اتنا بھی پتہ نہیں۔ بہت عجیب و غریب لگا اس وقت، ذہن بننے لگا کہ اب بھائی گناہ بھرے ماحول کو چھوڑنا ہے، اب بچی کچھ زندگی کو نیکیوں میں گزارنا ہے، یہ ذہن بن رہا تھا۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بیان کیسٹ اجتماع کے ذریعے سننے کا موقع ملا، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو تو میں ابھی نام بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ کون ہے یہ بھی نہیں جانتا تھا، بس ایسے بیٹھا اور بیان سننے لگا۔ کرکٹ میں تو 2-2, 3-3 گھنٹے گزار دیتے ہیں، اور
بازاروں میں تو 2-3 گھنٹے گزارنا تو میں نے سیکھ لیا ہے. چلو بہت لوگ تعریف کریں کہ اللہ کے نیک بندے کا بیان سنیں. تو بیان میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا ذہن دیا کہ ساری زندگی کی میری ہسٹری انہوں نے نکال کر رکھ دی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کروں گا. اس طرح زندگی گزارا تو میرے خبر کہ میں اندر میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اگر گناہ بھری زندگی گزارتے گزارتے اگر انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں گا. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ آپ راستے میں جا رہے ہو, اگر کسی گاڑی نے آ کر ٹکر دے دی آپ کا کیا بھروسہ. آپ کی ماں, آپ کے باپ, آپ کے بھائی بہن سب کچھ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, آپ کا عمل آپ کے ساتھ آئے گا. یہ سنتے ہی میں چونک گیا کہ واقعی میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا تھا بھی, لیکن وہ بولتے نا کہ گناہ کی نحوست اور غفلت بھرا ماحول تھا کہ یہ احساس ہونے نہیں دیتا تھا. لیکن دلایا احساس میرے شیخ کی طریقت امیر علیہ سنت نے. الحمدللہ یہ عز و جل سب سے تھوڑا تھوڑا ذہن بننے لگا. پھر ایک بار مجھے اسلامی بار بار قافلے میں سفر کے لیے بولا کرتے تھے. انہوں نے قافلے کی دعوت مجھے بار بار دیتے تھے. میں اتنا مصروف ہوا کرتا تھا کہ صبح جا کر 10 بجے کے علاوہ 10 بجے رات میں آتا تھا, اور اجتماع میں بھی شرکت جب ذہن بننے لگا تو اجتماع میں شرکت اس وقت کیا کرتا تھا جب دعا ہوتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ میرے جیسا بزی انسان کبھی بھی مدنی ماحول میں پورا اجتماع اول تاخیر شرکت کر ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا. لیکن الحمدللہ یہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے ذہن بننے لگا, بھائی دنیا ہی کریں گے تو آخرت کے لیے کیا. تو میں دھیرے دھیرے ہفتہ وار اجتماع میں آنے لگا, اول تا آخر شرکت کرنے لگا. پھر مجھے قافلے کی دعوت ملی. میرے مبلغین ہمارے اسلامی بھائیوں نے اتنی کوشش کی کہ میں ماحول میں آ کر 1 سال سے 2 سال ہوا میں ابھی تک ایک بھی قافلے میں سفر نہیں کیا تھا. سنتا تھا, قافلے والوں سے بہت محبت ہوتی تھی, لیکن سفر نہیں کیا تھا. الحمدللہ یہ عز و جل میں نے ذہن بنایا کہ اب کچھ بھی ہو انشاءاللہ میں قافلے میں سفر کروں گا. ہمارے صحابہ کرام کی قربانیاں سنائی گئی. میں نے سوچا کہ بھائی اب کچھ بھی ہو انشاءاللہ میرا کاروبار جب مجھے رب نے پیدا کیا ہے تو مجھے یہ ضرور مجھے کھلائے گا پلائے گا اور عزت کی زندگی ہی عطا کرے گا. میں نے یہ سوچ کر قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ اس مدنی ماحول کو ہمیشہ سلامت رکھے. کہ مدنی قافلے میں اتنی باتیں سیکھنے بھی لی, تب مجھے احساس ہوا کہ قافلہ کیا ہوتا ہے, کیوں مبلغین قافلہ کہتے ہیں. اسلامی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کا احساس, ایک پرہیزگاری کیا ہوتی ہے, یہ سب سکھایا گیا. جھوٹ بول کر بھی ایسا کرتے تھے کہ آج کل تو یہ چلنے والا ہی ہے, اس کے بغیر تو زندگی گزرے گی نہیں. پہلے تو ایسا ہی ذہن دیا جاتا تھا. اب بھائی چاڑی چگلی کرنا, غیبت کرنا, تو یہ ڈیفینیشن بھی پتہ ہی نہ تھا, بلکہ ہوتی رہتی تھی. ہر روز غیبتیں, ہر روز چگلی کا معاملہ اس طرح ہوا کرتا تھا. لیکن اس سے یہ چیز غلط ہے, ان چیزوں سے بچنے کا احساس نہیں تھا. صحابہ کرام کون ہیں, اولیاء اعظام کی زندگی مبارک حیات انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری, ان کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ بھی واقعات کا پتہ نہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نعرے تو بہت لگاتے تھے, لیکن ہمارے غوث پاک, ہمارے پیران پیر روشن ضمیر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی اس کا کچھ سد بد نہیں تھے. بس نعرے لگانے والے تھے. بعد میں مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل دھیرے دھیرے ذہن بنا, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سننے ملے, اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے واقعات سنے. دنیا کے اولیاء اعظام کے واقعات ہمیں امیر علیہ سنت کے بیانات میں سننے ملے. ان کے بیانات نے الحمدللہ ایک معنوں سے ہمیں اولیاء کا عاشق بنا دیا. اور اس طرح ہوتے 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 پیارے اسلامی بھائیوں, قافلے میں سفر ہونے کے بعد تب ذہن بنا, تب میں نے ایک مبلغ نے انفادی کچھ کے ہاتھ میں بک تھما دی اور میں درس دینا شروع کر دیا. تو اللہ کا کرم ہو کہ درس کی محبت دل میں بیٹھتے چلی گئی. دینا شروع کیا تو میرے ذمہ داروں نے مجھ پر شفقت فرما کر مجھ پر ذمہ داری دے دی. پہلے ہلکا سطح کی ذمہ داری تھی, اس پر میں ہلکا سطح کا خادم تھا, اس پر میں ٹوٹا پھوٹا طریقے سے اپنا انداز سے کام کرنا شروع کیا. پھر مجھے طریقہ کار پتہ چلا, پھر میں الحمدللہ اس میں کوشش کرتے کرتے مدنی ماحول میں آ گیا. الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گیا تو میں نے بہت سی چیزیں پائی. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سب سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے, محبت دل میں سما جائے,
जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए। अगर हम चाहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत हमारे दिल में पेवस्त हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि औलिया इज़्ज़ाम रहमुहुमुल्लाह ताला अजमईन की सही मानों में हम कदर करने वाले बन जाए, तो प्यारे और मीठे इस्लामी मेरा मशवरा है कि आप सांस बाद में ले, पहले दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मदनी माहौल में बार बार औलिया इज़्ज़ाम की ज़िंदगी तर्ज अमल दिखाकर हमें अपनी ज़िंदगी को संवारने का मदनी ज़हन दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल करोड़ों रहमतें हो हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल्लाह अलिया पर कि इन्होंने इनकी बरकत से मैंने अपने आंखों से देखा कि अपने इलाके में कितने शराबी, कितने जुआरी और कितने नमाजों को छोड़ने वाले इनकी सिर्फ कैसेट इस्तेमाल की बरकत से, अभी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का वीडियो भी नहीं आया था उस वक्त, उसकी बरकत से कितने लोगों ने मैंने देखा कि गुनाह से तौबा किया और नेकियां करने वाले बन गए। आज वो जो कल तक जिनको लोग बुरा भला कहते थे और कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता था, आज वो लोगों की आंखों की ठंडक बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी माहौल की बरकत है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें ज़िंदगी अगर अच्छी गुजारना है, हमें सहाबा कराम की मोहब्बत दिल में बसाना है, औलिया इज़्ज़ाम की मोहब्बत दिल में बसाना है, तो हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होना चाहिए। हर इंसान सुकून का मुतलाशी होता है, हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैंने तरज दूसरे अंदाज, उसका अमल करने का अंदाज दूसरा बनाया था। लेकिन दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने मुझे अंदाज सिखाया कि अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाओ। मैं समझने में देर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुबल्लिगीन की कोशिश और अमीर अहले सुन्नत की बयानात की बरकत से मैं मदनी माहौल में आने लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा कारोबार भी चल रहा है और मैं अल्लाह के करम से नमाजों की पाबंदी भी करता हूँ। सारे मामलात मेरे आसानी से चल रहे हैं। आप सब दुआ फरमाएं अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ल मुझे इसमें इस्तकामत मिले। और आपसे भी मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी अर्ज़ करता हूँ कि आप भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ल सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारने और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपकी ज़िंदगी में खूब बरकतें अल्लाह ताला के करम से आपको ज़रूर मिलेंगी। खूब सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना मुयस्सर आएगा। आप तमाम इस्लामी में इंशाअल्लाह ताला होने वाले इफ्तारी इज्तिमात में आने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ल मदनी माहौल की बरकत से इस वक्त मुझे डिवीज़न सतह की खिदमत की जिम्मेदारी है। दुआ फरमाएं आप तमाम इस्लामी भाई, अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी की गुलामी में मैं इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज अत्तारी हिंद सूबे कर्नाटक के शहर बेलगाम से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए मुझे तकरीबन 5 साल का अरसा हो चुका है। मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की अज़ीम किताब फैज़ान सुन्नत के ज़रिए मुयस्सर आया। मैं हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज के लिए जाया करता था, तो नमाज़ों की वैसे ख़ास पाबंदी भी नहीं थी। मस्जिद में फैज़ान सुन्नत रखी हुई थी। एक बार जहन बना के चलो देखें कौन सी किताब है, लेकर पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वली कामिल के तहरीर में वो तासीर थी कि बस पढ़ता ही चला गया। अब मेरा रोज़ाना का ये मामूल बन गया कि जब भी नमाज के लिए आता तो फैज़ान सुन्नत ज़रूर पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फैज़ान सुन्नत पढ़ता चला गया, दिल में मदनी इनकलाब बर्पा होता चला गया। सुन्नतों से बड़ी मोहब्बत दिल में पैदा हुई, सुन्नतों का जज्बा मिला, नमाजों की पाबंदी का जज्बा मिला। अरे मेरे अंदर जज्बा मिला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत यानी दाढ़ी शरीफ भी सजानी है। तो इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों मदनी जहन बनता चला गया और चंद अबवाब को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन फैज़ान सुन्नत पढ़ ली थी। कुछ अरसे बाद हमारे महल्ले की मस्जिद में शहर बम्बई से मदनी काफिला आया हुआ था।
پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ لوگ کون ہیں، کیا ہے۔ الحمدللہ ان عاشقان رسول نے مسجد میں ہمارے فیضان سنت سے درس دیا، ذکر کروایا، دعا بھی کی اور چلے گئے۔ پلے تو کچھ نہیں آیا لیکن اچھا بہت لگا۔ اسی طرح ہمارے شہر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہو گیا۔ اپنے شہر کے ایک اسلامی بھائی ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، چونکہ فیضان سنت پڑھ کر جذبہ ملا ہوا تھا کہ داڑھی رکھنی ہے تو تیل اس طرح سنت کے مطابق لگانا ہے، تو میں نے فیضان سنت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ امامہ شریف باندھنا بھی سنت ہے، تو امامہ شریف باندھنے کا بھی جذبہ ملا تھا۔ وہ اسلامی بھائی الحمدللہ امامہ باندھ کر ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، اجتماع کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، لیکن میں بس ان سے نظریں بچانے کی اور جلد نکل جانے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ اسلامی بھائی مجھ سے انہوں نے ملاقات کی، اجتماع کی دعوت دی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ مجھے امامہ شریف باندھنا سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ آپ امامہ باندھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اسی سال چونکہ میرا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، چند اسلامی بھائیوں سے دوستی بھی ہو گئی جو کہ الحمدللہ عز و جل وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے بھی مجھے نیکی کی دعوت پیش کی، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی، تو میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اسلامی بھائی نے سنت مرا بیان فرمایا، اور جب اجتماع ختم ہوا تو اسلامی بھائی بڑے ہی پیارے انداز میں مجھ سے ملاقات کی، انفرادی کوشش کی۔ بڑا ہی ان کا ملن ساری کا جو انداز تھا وہ میں نے پہلی بار دیکھا، زندگی میں کسی نے مجھ سے اتنے اچھے انداز میں ملاقات نہ کی تھی۔ اب ان سے دوستی ہو گئی، محبت بڑھ گئی، تو ہفتہ وار اجتماع کا بھی ذہن بن گیا کہ ہفتہ وار اجتماع میں اب چھوڑنا نہیں ہے، پابندی سے جانا۔ دعوت اسلامی سے ابھی میں مکمل طور پر وابستہ نہیں ہوا تھا، بس اجتماع میں آتا تھا، لیکن امیر اہل سنت کی میں نے تحریریں اور رسائل نہیں پڑھے تھے، بس فیضان سنت میں نے پڑھ رکھی تھی۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار اجتماع ہوا، اجتماع کے بعد مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا، بستے سے میں نے امیر اہل سنت کے چند رسائل حاصل کر لیے اور ان کو گھر پر لانے کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ پہلے اسلامی بھائیو یقین جانیے کہ وہ تحریر پڑھنے کے بعد میں تو بس دنگ رہ گیا کہ اتنی زبردست تحریر شاید ہی فی زمانہ کسی نے لکھی ہو۔ بس امیر اہل سنت کا وہ انداز، اے چوریاں کرنے والوں، اے بے نمازیوں، اے اس طرح پیارے اسلامی بھائیو، اس طرح امیر اہل سنت کا سمجھانے کا انداز میں دنگ رہ گیا کہ اتنے زبردست انداز میں مسلمانوں کی اصلاح کرنا میں نے کبھی ایسے بیان اور ایسی تحریریں پڑھی نہیں تھی۔ بس تحریریں پڑھی، امیر اہل سنت کے رسائل پڑھے تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہو کر رہ گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی میں نے غلامی اپنا لی، ان سے بیعت ہو گیا، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی شروع کر دی۔ اسلامی بھائی مدنی انعامات کا بھی ذہن دیا کرتے تھے، لیکن مدنی انعامات میرے پلے نہیں آتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہے کیا۔ چند ایک عرصہ حاصل کیا، پر کیا، بس اس کو واپس سے رکھ دیا۔ لیکن پھر اسلامی بھائیوں کی ترغیب پر میں نے مدنی انعامات حاصل کر لیے اور اس کو بھرنا شروع کر دیا۔ کالج میں چونکہ میرے چند سبجیکٹ ایسے تھے کہ جو بڑے مشکل تھے، کلیئر نہیں ہو رہے تھے، اس کو پاس کرنا بڑا مشکل تھا۔ الحمدللہ عز و جل مجھے محسوس ہوا کہ مدنی انعامات کی برکت سے ہی میرے وہ سبجیکٹ کلیئر ہو گئے، میں ان سبجیکٹ میں نے کامیابی حاصل کر لی اور پاس ہو گیا الحمدللہ عز و جل۔ میں نے محسوس کیا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کی یہ برکتیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اب مدنی ماحول، مدنی رنگ چڑھ گیا تو یہ احساس ہوا کہ جس ماحول کو میں نے اپنایا ہے کہ وہ ہر اسلامی بھائی تک اس کو پہنچانا بھی ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے دوسرے مسلمانوں تک۔ وہ اسلامی بھائی جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں فی زمانہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر، ان کے عطا کردہ رسائل و تحریروں پر کہ انہوں نے ان چیزوں پر ہماری توجہ دلائی ہے کہ وہاں پر شاید ہی کسی کا دھیان جاتا ہو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے آداب، شاید ہی ہمارے وہاں پر دھیان نہیں جاتا، لیکن امیر اہل سنت نے وہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ بڑی ہی امیر اہل سنت کی ایک خاصیت ہے کہ بندہ شاید کئی کتابیں پڑھ لے لیکن کئی وسوسوں کا شکار ہو کر رہ جائے،
لیکن جب امیر اہل سنت کی وہ تحریر پڑھتا ہے تو اس کے وسوسے جڑ سے کٹے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ہفتہ واری اجتماع کی پابندی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کا الحمدللہ یہ توفیق ملی ہوئی ہے کہ مدنی انعامات کا رسالہ ہم پور کرتے ہیں۔ فی الحال ہمارے یہاں پر مدنی چینل الحمدللہ عز و جل اپنی بہاریں عام کیا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بالخصوص مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل بڑا ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ دنیا کا ماحول بڑا ہی گندا اور گناہوں بھرا ہے، تو ماحول سے وابستہ تو ہیں، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی بھی ہے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، لیکن دنیا کا ماحول ایک ایسا ہے کہ بندہ پھر شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی کا وہ زبردست مدنی ماحول ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کیجئے، پھر سے ریفریش ہو جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، پھر سے ریفریش ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات یہ ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کی برکت سے ہمیں کئی نیکیاں کرنے کی سعادت ملتی ہے، کئی گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، بلکہ میٹھے پیارے سلم کیا کہیے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کو دور سے نہیں دیکھنا چاہیے، قریب آ کر دیکھنا چاہیے۔ جو اسلامی بھائی بلکہ جو لوگ دعوت اسلامی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں، دعوت اسلامی میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تب جا کر ہمیں دعوت اسلامی کیا ہے معلوم ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے قبل شعور نہیں تھا، بس دوستوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان کو ستانا شروع کر دیتے، اس کا نام بگاڑتے اور ادھم بھاگ ہم مچا دیتے۔ بس ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے اور ہم سمجھتے نہیں تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا، ایسا کرنا چاہیے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ بس کھیلنے کے لیے چلے گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، لوگوں کو ستاتے، اور نمازوں کی پابندی نہیں تھی، شعور نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، تو ایسا کر تو ایسا ہوگا، اس کا بالکل ہی ہمیں شعور نہیں تھا۔ لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ ہے کہ جو دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معمور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل فی زمانہ جہاں گناہوں کا سیلاب امڑ آیا ہے، وہیں پر اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا عظیم ماحول عطا فرمایا۔ اب چونکہ گناہوں بھری زندگی گزر رہی تھی، کچھ نمازوں کا شعور نہیں تھا، لیکن دعوت اسلامی نے وہ جذبہ دیا، وہ کرم فرمایا کہ آج نماز پڑھے بغیر وہ چین نہیں آتا ہے۔ اللہ عز و جل کا کرم ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہم حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ باطنی بیماریاں جو ہیں، حسد، جھوٹ، چگلی، غیبتیں، عجب، ریاکاریاں، یہ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن امیر اہل سنت کے ذریعے میں یہ چیزیں بھی معلوم ہو گئیں کہ یہ کیا ہیں، ان کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں جب پڑھی تو معلوم ہوا، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہم نے سنے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل اب جو بھی میں زندگی میں پیارے اسلامی بھائیوں جو برکتیں محسوس کرتا ہوں، یہ جو روحانی سکون محسوس کرتا ہوں، یہ بس میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی غلامی میں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے، یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، انشاءاللہ آخرت بھی سنوار دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فی الحال مجھے جو خدمت ملی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے شہر بیلگام کی خدمت کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت جیسا چاہتے ہیں ویسا ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی مرکز کی اطاعت عطا فرمائے، عاجز بندہ بنائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور
مدنی انعامات کا عامل اور استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا کر دو مجھے